أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين سنغرقهم سورہ مومنون کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کی پیغام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے جناب نوح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور ان کی تبلیغ کا تذکرہ کیا، اور اس آیت میں اللہ نے کہا ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه هارون، کہ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ اب یہ نشانیاں کیا ہے؟ سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی 9 نشانیاں دے کر بھیجا، یعنی 9 خاص معجزات تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعونیوں نے انکار کیا تو آپ نے ان 9 نشانیوں کے ذریعے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سلطان مبین سے کیا مراد ہے کہ اسے روشن دلیل دے کر بھیجا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے منطقی دلائل دیتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو واضح و نصیحت اپنائی تو صرف وہی جو توریت کا کلام تھا وہ سنا رہے ہوں، بلکہ ان کو عقلی طور پر بھی مطمئن کرنے کے لیے عقلی دلائل دے رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کو جو اصل پیغام دے کر بھیجا وہ کن کے لیے تھا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور فرعون کے جو قوم کے سردار تھے ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ اب اگر دیکھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر میں ہر طرف ہی شرک ہو رہا تھا، لوگ فرعون کو اپنا رب مان کے سجدہ بھی کرتے تھے، خدا مان کے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ان مصریوں کی طرف نہیں بھیجا، فرعون کی طرف اور جو اس کی قوم کے سردار تھے ان کی طرف۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شہر، کسی بھی ملک میں جو اصل فساد یا برائی کی جڑ ہے وہ جاگیردار اور مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ اگر یہ طبقہ صحیح ہو جائے تو نیچے سارے ملک میں اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہی طبقہ جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر نیچے اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اصل تو میں سرداروں کو جا کے تبلیغ کرنی ہے، اور یہی جو لفظ فرعون وملئہ یعنی سردار، پیچھے بھی یہ بار بار آپ نے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ نوح کی قوم کے سرداروں نے یا کسی کی جواب دیا۔ اسی طرح مختلف اقوام میں جو انبیاء بھیج رہے تھے تو سب سے پہلے جو سرکشی کرتے تھے وہ ان اقوام کے سردار تھے، جاگیردار تھے، جو اور کا خوشحال طبقہ تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ اصل جو میں موسیٰ کو چاہتا تھا کہ وہ اصلاح کرے فرعون اور جو اس کی قوم کے سردار تھے، خوشحال مراد یافتہ جاگیردار طبقہ، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑائی کے خواہاں تھے، یعنی وہ لوگ اپنی نمود و نمائش کے خواہاں تھے۔ اب اسی لیے یہاں پر جو ہے فاستکبروا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ یہ بتاتا ہے کہ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ باقی لوگ ہماری برابری کے نہیں ہیں، ان کے اندر تکبر تھا، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کی تبلیغ کی بالکل پرواہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو رویہ اپنایا کہ ان کو نعوذ باللہ حقیر جانا اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ اس حوالے سے جو معتبر رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کی فطرت کے اندر یہ چیز تھا کہ وہ دوسروں کو اپنے سے بلند سمجھتے تھے، اسی لیے وہ دوسرے لوگوں کو اپنا غلام بھی بنا کے رکھتے تھے
اور دوسروں سے سجدہ بھی اپنا کرواتا تھا فرعون، اور اس لیے وہ دوسروں کو ان کے دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا حضرت موسیٰ کے معجزات ان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ تو اس آیتوں میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے تو انہیں اپنی معجزات، نشانیاں اور دلائل دے کے بھیجتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملک کی کسی بھی علاقے میں جب برائیاں ہوتی ہیں تو اس میں مزید جو اصلاح چاہیے تو وہ جو جاگیردار خوشحال طبقہ ہے جب تک اس کی اصلاح نہ ہو تو نچلی سطح پر اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو یا ان سے پہلے جتنے انبیاء ہم نے پہلے جو صورت میں پڑھے ہیں کہ جو اصل اللہ انبیاء کو کہتا تھا کہ اس علاقے کے سرداروں کو پہلے جا کے تبلیغ کرو، یعنی اگر وہاں پر اصلاح ہو جائے گی تو نچلے لوگ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ پھر آپ دیکھیں ایران شیعہ نہیں تھا ملک، یعنی جتنے بڑے اہل سنت کے علماء ہیں جو سیاست کے اکثر مؤلفین ہیں وہ سارے ایرانی ہیں، یعنی اہل سنت علماء تھے، لیکن وہ کیسے سارے شیعہ ہو علامہ ہلی کے زمانے میں وہاں پہ ایک فقہی مسئلہ تھا وہاں کے بادشاہ کو درپیش، تو جب انہوں نے وہ حل کر دیا اور بادشاہ نے اپنا مسلک تبدیل کر دیا تو نیچے سارے لوگوں نے اپنا مسلک تبدیل کر دیا، یعنی جب اوپر اصلاح ہو جاتی ہے تو نیچے خود بخود جو نچلا طبقہ ہے اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اس حوالے سے یہ کوئی سوال ہو تو آپ کو پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے بتایا کہ عام اصطلاح میں زیادہ تر لوگوں کی یہ ایسی عوام ایسے اوپر، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ تجدید لگا کر اوپر جو مقبول کرنے سے اگر بہت سکتے ہوتے نیچے بھی میرے خیال میں یہ زیادہ کرنے کے کام ہے تو بجائے عوام کو کیا اللہ کے خلاف کو عوام پہ رکھ رہے ہیں کسی کو حکمران بھی جیسی۔ ہاں جی، یہ بھی میرا خیال لگتا ہے کہ حکمرانوں نے ہی کوئی ایسے مقولہ بنا کے لوگوں میں رائج کر دیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عقیدہ ہے جسے عقیدہ جبر کہتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ عقیدہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان مجبور ہیں کہ اللہ جسے چاہے ہمارے اوپر حکمران مسلط کر دے، اللہ جسے چاہے ہمارے اوپر بادشاہت مقرر کر دے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ بھی باقاعدہ حکمرانوں نے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے عوام میں پھیلایا تھا کہ یعنی اگر تمہارے اوپر کوئی ظالم، کوئی جابر، ایسا حاکم بھی مسلط ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، تم اگر اس کے خلاف اٹھو گے، بغاوت کرو گے تو تم اللہ کے ارادوں کے خلاف بغاوت کر رہے ہو۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حکمران طبقہ عوام میں رائج کر دیتا ہے، ورنہ حالانکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے دو طبقوں کی اصلاح ہو جائے تو سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی فرمان ہے معصوم۔ آپ نے کہا وہ دو طبقے کون ہیں؟ ایک حکمران ہے، دوسرے علماء ہیں، اس میں علماء کا بھی لفظ ہے، یعنی اگر حکمران ٹھیک ہو جائے تو نچلا طبقہ سارا ٹھیک ہو جائے گا معصوم ہے، اگر علماء ٹھیک ہو جائے تو جو ان کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سارے ٹھیک ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے رسول نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تم بری درود نہ پڑھو تم گھٹا، جب صحابہ نے کہا وہ کیا ہے، آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد کہو اور اس کے بعد وہ آل محمد کہو، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جو عوام بولتی ہیں کرتی ہے، سب سے پہلے اللہم صلی علی، یہ سواد ہے، سین نہیں ہے، سین کی آواز سیٹی کی طرح اللہم صلی، ٹھیک ہے، اور جو صواب ہے وہ تھوڑا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی۔ دونوں میں فرق یہ ہے، صلی علی تو رحمت بھیج، یہ دعا جو اصل ہے، اور اگر سین سے پڑھے صلی علی وہ بد دعا ہے، اے اللہ تو تلوار کھینچ، یعنی ان کے خلاف تو تلوار نکال۔
پھر آگے محمد و آل محمد، بعض لوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں، اگرچہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہاں پر محمد اور آل محمد کے درمیان وقفہ نہ کیا جائے، یعنی دونوں کو ملا کے پڑھا جائے ایک ہی حکم کے تحت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی پڑھنے میں یہ دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایک سوال اور دوسرا محمد آل محمد کے درمیان فرق۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو جو اعتکاف پر بیٹھے ہیں ان کا کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم۔ جی اگر یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اگر روایات دیکھی جائے تو اس میں اس وقت دین مکمل اس وقت تک نہیں ہوا جب تک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جیسے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قیامت کے دن اللہ کہے گا جب محشر کے میدان میں نامہ اعمال دیکھا جائے گا اور وہ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، لیکن وَقِفُوهُمْ، ان لوگوں کو روکو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی ان سے سوال اور کرنا ہے۔ تو جب معصوم سے پوچھا گیا وہ کیا سوال ہے، تو وہ یہی ہے اہل بیت کی محبت اور ولایت کا سوال ہوگا۔ اور اسی طرح رسول خدا کی مشہور حدیث ہے کہ اس وقت تک کوئی انسان پولیس رات سے نہیں گزر سکتا کہ جب تک امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا فرمانا نہیں ہوا۔ تو یہ ساری حدیث بتاتی ہیں کہ نجات کے لیے اہل بیت کی محبت اور ولایت ضروری ہے، اس لیے نبی نے کہا تھا میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دونوں کے ساتھ ہو کے مقصد ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 سال اگر وہ ماں تو وہ کیا ان کا سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام لیکن آپ کے ایک شاگرد نے جو ہے وہ جو تحریفات کی، حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوزن سنتان وحلقہ نعمان، کہ 2 سال وہ شاگرد کے اندر میں امام کی بارگاہ میں نہ رہتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، وہ کیا تبدیلی کرتی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اصل تبدیلیاں کی گئی امام ابو حنیفہ کے نام پر، وہ ان کے 2 شاگرد تھے، ایک تھا محمد بن حسن شیبانی اور دوسرا خاص قاضی تھا جو بنو عباس کی حکومت میں قاضی اور جج بنا۔ اگر تو امام ابو حنیفہ کا دیکھیں سیرت کے حوالے سے تو ان کی بنو عباسیوں کے ساتھ شروع میں مخالفت تھی، لیکن وہ جب چاہتے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو لایا جائے تو پھر ان کو پروموٹ کیا گیا، لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں امام ابو حنیفہ نے کوشش کی کہ میں اعلان امام جعفر صادق کے سامنے ہوں، لیکن جو حکومت نے زیادہ تر امام جعفر صادق کے مقابلے میں افکار نافذ کی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے 2 شاگردوں کو جب انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومت میں شمولیت اختیار کر دی، ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، تو وہ لوگ امام ابو حنیفہ کے نام پر جو فتوے صادر کرتے تھے تو وہ فتاویٰ زیادہ تر امام صادق کے مخالف ہوتے تھے، اور اسی لیے اب زیادہ تر جو فقہ حنفی ہے ان کا دار و مدار ان 2 شاگردوں کی ہی آراء پر ہے۔ اللہم صلی